اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم اور معزز قابل احترام ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید نظر فاطمہ استقبال کرتی ہوں آپ تمام کا پروگرام آئینہ حیات میں، صرف اور صرف چینل ون پر، جہاں ہم مسلسل کوشش کرتے ہیں گفتگو کرنے کی ان موضوعات پر جو ہماری زندگی پر اثر انداز تو بہت حد تک ہوتے ہیں، مگر ان پر گفتگو اکثر و بیشتر نہیں کی جاتی۔ اور آج انشاءاللہ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے فنانشل انڈیپینڈنس اینڈ ویمن۔ خواتین کا مالی اعتبار سے آزاد ہونا کیا ممکن ہے اور ان کے لیے کتنا اہم ہے؟ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب، جن کا میں استقبال کروں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ اولاً کہ آپ اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوئے آقا۔ شکریہ، ایک اور موقع میسر آیا جی کہ ہم کسی اہم موضوع پر بات کر سکیں۔ اولاً آقا یہ کہ اسلام نے ایک خاتون کے سرپرست اس کے یا تو والد کو بنایا ہے یا اس کے شوہر کو، یعنی اس کے جو محرم ہیں انہیں بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مسلم خاتون اور فنانشل انڈیپینڈنس یہ دونوں الگ الگ موضوع نظر آتے ہیں، کوئی ان کو یکجا ایک ساتھ تصور نہیں کر پاتا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا فنانشلی انڈیپینڈنٹ مسلم وومن، یعنی کہ ایک مسلم خاتون جو فنانشلی انڈیپینڈنٹ ہو، یہ ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو پھر یہ خاتون کے لیے کتنا اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، موضوع پر آگے بات کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ گھر کا ادارہ اسلام کی نظر میں کیا ہے، اسلام نے کیوں خاندان پر اتنا زور دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اور زوجہ کا ایک رشتے میں داخل ہو جانا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایک رشتے کو لیگلائز کرنا تھا تو وہ لیگلائز ہو گیا اور اب ہم اسلامی اعتبار سے شوہر اور زوجہ ہو گئے، نکاح کا صیغہ جاری ہو گیا، بلکہ اصل میں یہ دیکھیں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، اس خاندان کے ادارے کو قائم کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے، جانوروں کی نسلیں بھی آگے بڑھتی ہیں، انسان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے، یہ دنیا آگے بڑھے۔ جناب آدم و حوا سے سلسلہ شروع ہوا، وہ پہلا جوڑا اس کائنات کا قرار پایا، اور پہلا رشتہ یعنی فرسٹ ڈائمنشن ایک خاندان کا وہ شوہر اور زوجہ ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ دونوں آپسی رضامندی سے ایک ذمہ داری اپنے اوپر لیں۔ اس ذمہ داری کو کوئی نہ اٹھاتا اگر اس رشتے میں کشش نہ رکھی ہوتی، لہٰذا ایک محبت رکھی، ایک کشش رکھی، اس محبت کی وجہ سے وہ قریب آئیں گے، اس محبت کی وجہ سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور پھر ایک ذمہ داری ان پر آئے گی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ نسل کو پروان چڑھانا۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور، ہر اعتبار سے کمزور ہے، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، کھانے پینے میں۔ اگر کوئی چند سالوں کے بعد بھی اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اپنی غلاظت خود کھانے لگے، اگر کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، پھر آہستہ آہستہ یہ آگے سلسلہ چلے گا، اور انسان کا اگر پورا آپ دیکھیں کہ کیا اس کی زندگی کا سائیکل کیا ہے، تو پھر ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ پھر یہ بولنا سیکھے گا، چلنا سیکھے گا، اپنے کام کرنے کے لائق ہو جائے گا، پھر کچھ بن جائے گا یہ، اور اس کے بعد پھر اس کا انحطاط شروع ہوگا، اب قوتیں کمزور ہونے لگیں گی، کمر جھک جائے گی، ہڈیاں گھس جائیں گی، اور پھر اسی مرحلے پر آ جائے گا۔ یہ پورا جو انسان کی زندگی ہے، اس انسان کو اس بچے سے لے کر ایک شباب کے عالم تک پہنچانا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ذمہ داری اس کی اٹھانے والا ہو۔ لہٰذا یہ گھر کا ادارہ، خاندان کا ادارہ، یہ ایک ادارہ ہے۔ جب تک ہم اس کو ایک ادارہ نہ سمجھیں اس وقت تک یہ سارے مسائل پیش آتے رہیں گے کہ ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ خاتون کو گھر کے اندر قید کر دیا، خاتون کو بھی اپنے حقوق پتہ نہیں چل پائیں گے۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ایک ادارہ ہے، یہاں پر ہر کسی کا ایک رول ہے، ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے۔ پھر ایک ادارہ ہوتا ہے تو کوئی ادارہ چلتا نہیں جب تک ایک سربراہ نہ ہو۔ تو اگر والد کو، شوہر کو سربراہی دی ہے، اگر بلند ایک رتبہ دیا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ عورت کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھ لیا یا عورت کو اس کے حقوق نہیں دیے،
بلکہ اس لیے کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو آگے بڑھانے کے لیے کسی ایک کو سربراہ تسلیم کرنا تو ضروری ہے جی جو ذمہ داری لے. تو وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ڈالی اور یہ ذمہ داری ڈالی کہ تم شادی کرنے کے بعد ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم خرچہ اٹھاؤ گے, جی خاتون کا بھی, اپنی زوجہ کا بھی, اور اپنی اولاد اس کے ہونے والے بچوں کا بھی. جی یہ ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی. چونکہ ذمہ داری اس پر ڈالی اور جسمانی اعتبار سے دوسری باتوں کے, چونکہ عورت کے اندر جذباتیت زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر ایک نزاکت, ایک لطافت ہوتی ہے جو ضروری ہے اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے. لہٰذا اس اعتبار سے باہر کی ذمہ داری اس پر رکھ دی کہ تم جاؤ کما کر لاؤ, کا انتظام کرو. اور اسی لیے اس کو ایک اعتبار سے سربراہ بنا دیا. جی. اب سربراہ کسی ایک کو تسلیم کر لینا یہ نہیں ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. جی. آپ دیکھیں کہ ایک کمپنی کے اندر ایک بڑی شخصیت ہے, اس کے نیچے 500 ملازم ہیں, تو یہ تو نہیں کہ 500 ملازموں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. بالکل. یا آپ دیکھیں کہ ایک اسکول کے اندر ایک پرنسپل ہے, اگر وہ پرنسپل خاتون ہے جی. تو کیا مرد اس کے نیچے ماتحت جو کام کریں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی؟ کیا بات ہے. تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آدمی سمجھ لے اس بات کو جی. کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. تو پہلا قدم تو اسلام نے یہی اٹھایا, نہ صرف یہ کہ اس کو فائنینشلی اسٹرانگ کیا, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل امپاورمنٹ بھی اسلام نے دیا, سوشل امپاورمنٹ بھی دیا, فائنینشیل امپاورمنٹ بھی دیا. اور وہ دور کہ جس دور کے اندر اسلام آیا اس وقت کیا تھا, پیر کی جوتی سمجھا جا رہا تھا, زندہ درگور کیا جا رہا تھا. یہ نظریات دنیا کے اندر رائج تھے کہ شوہر کے ساتھ اس کو ستی ہو جانا چاہیے. یہ چیزیں سب چل رہی تھیں, آپ دیکھیں کب سے یہ آ رہی تھیں. اور یہ تک نظریہ تھا کہ یہ جتنی دنیا کے اندر برائیاں ہیں اس کی ذمہ دار عورت ہے, اس کے اندر تو روح ہی نہیں ہوتی, یہ ذی روح ہی نہیں ہے. جناب آدم کو بہکایا نہ ہوتا تو جناب حوا نے, یعنی اس طرح کی باتیں یہ معاشرے میں بہت عام تھی. اس وقت اسلام نے عورت کو عزت دی, اس کو فزیکل ایبیوز سے بچایا, سائیکولوجیکل ایبیوز سے بچایا, اور اس کو مالی طور پر خود مختاری کے لیے پہلی بات تو یہی کی کہ اگر یہ ایک بیٹی ہے تو اس کا حق ہے وراثت میں. جی. وراثت میں اس کا حق دے کر یہ پہلا قدم تھا جو اٹھایا, اس کو یہاں پر اسٹرانگ کیا. پھر اب یہ گھر میں آ گئی تو چونکہ اسلام دیکھ رہا ہے اس بات کو, یعنی یہ نہیں چاہتا کہ بغیر وجہ کے یہ باہر جائے. اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے, اس پر بھی اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر شوہر یہ ذمہ داری لینا چاہے کہ بھائی میں گھر کے اوپر بیٹھ کے بچوں کی پرورش میں کروں گا اور یہ باہر جائے, تو اسلام کے لیے پسندیدہ نہیں, لیکن اسلام کو اجازت دیتا ہے, اس کی اجازت دیتا ہے اسلام. یہ دوسرا حق دیا کہ نانو نفقہ یہ لائے گا تاکہ تم یہ ذمہ داری تم پر نہ رہو, تمہاری ہے وہ اچھے سے انجام دے سکو. یہ ذہن میں نہ ہو کہ او ہو اس بار مہینے کا خرچہ کیسے پورا ہوگا, ابھی بجلی کا بل بھی دینا ہے, یہ بھی ہیں, بچوں کی فیس بھی ہے. یہ ذمہ داریوں سے تم کو ایک اعتبار سے آزاد کرنے کے لیے کہ وہ سب ذمہ داری اس کی ہے. حد یہ ہے کہ اگر فیڈ کرا رہی ہے ماں تو اس کے لیے بھی وہ مطالبہ کر سکتی ہے, اس کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے. یہ تو ہوئی ایک بات. پھر اس کے بعد اب جیسے ہی یہ رشتہ قائم ہوا تو ایک تحفہ معین کر دیا کہ تمہیں مہر ہے جو اس کو دینا ہے, اور اس میں بھی نہ کم سے کم کی کوئی مقدار رکھی, نہ زیادہ سے زیادہ کی رکھی, جتنا چاہے معین کر لو. البتہ یہ ایک بات ہے کہ یہ کہا, معصوم نے یہ بات فرمائی کہ بھئی اتنا زیادہ نہ کرو کہ وہ عورت کی کمر ٹوٹ جائے, معاشرے کے اندر شادی کرنے کے لیے نوجوان ہمت ہی نہ کر سکے, یا اس طرح کے مسائل ہوں جیسی تمہاری اقتصادی حالت ہو, سماجی حیثیت ہو, اس کے اعتبار سے اس کو معین کر لو. معین کر کے یہ ایک اعتبار سے تیسرا قدم تھا جو اسلام نے اٹھایا کہ یہ مہر, ہاں, اور اس کے لیے تاکید کی کہ مہر کو ادا کرو. قرآن کریم نے سورہ نساء میں 4 آیہ کریمہ میں بتا دیا اس بات کو, اور دے ڈالو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے. تاکید کی گئی اس بات کی کہ مہر اسی وقت ادا کر دو. اب یہ تو معاشرہ ہے ہمارا کہ معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی باتیں آ گئیں, اور پھر اس مہر میں مخصوص کر دیا کیا باپ چاہے تو خرچ کر سکتا ہے لے کر, نہیں کر سکتا. شوہر چاہے کہ اس جو مہر اس نے اس وقت دے دیا سوشل پریشر میں آ کر, بعد میں اس کو جو ہے وہ لے لے. تو اگر اس نے وعدہ کیا مگر اس کا ارادہ ہی دینے کا نہیں تھا
تو پھر امام معصوم فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ چور ہے ایسا شخص کہ جو مہر کو معین کرے اور اس کا دینے کا ارادہ نہ ہو، کر دے، پھر اس کی نیت نہ ہو دینے کی، تو پھر جو الفاظ آئے کہ زانی ہے یہ شخص، اور حق دیا عورت کو، یہاں پر بھی خاتون کو یہ حق دیا کہ اگر اس کے تقاضے اور مطالبے کے بعد بھی شوہر حیثیت رکھتا ہے لیکن اس حیثیت رکھنے کے بعد بھی وہ ادا نہیں کر رہا، تو اختیار دیا خاتون کو کہ وہ اس کو قریب آنے سے روک سکتی ہے. یعنی یہ دیکھیں آپ کہ کیا حیثیت، کیا ایک یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتون کا ایک وقار ہے، ایک عزت ہے. مدر از دا بیٹنگ ہارٹ آف دا فیملی. پورا اس کے اوپر انحصار ہے کہ کس طرح سے لے کے چلنا ہے اس کو. تو اس طرح سے اسلام نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیا ہے، بہتر یہ حیثیت دی ہے مالی اعتبار سے. تو آغا یہ تو آپ نے بتایا کہ مہر ادا کی جاتی ہے، لیکن یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں یہ صرف کتابی باتیں لگتی ہیں، کیونکہ ہر خاتون سسرال کے معاملے میں یا شوہر کے اعتبار سے یا نکاح کے اعتبار سے اتنی خوش نصیب نہیں ہوتی ہے، اور ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ ان امتیازات کا، اس ظلم کا شکار جو ہوتی ہیں وہ وہی خاتون ہوتی ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں. کیا اگر ایک عورت، ایک خاتون اپنے آپ کو نکاح سے پہلے فائنینشلی سٹیبل بنا لے تو ان مسائل کو کسی حد تک حل کر سکتی ہے اپنے لیے؟ پھر آپ کے سوال کے دو حصے یہاں پر ہو گئے. پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ معاشرے کے اندر کیا دیکھا جا رہا ہے. تو وہ بات تو میں عرض کر دوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے حکم کو سمجھنا ہو، اس کی تعلیمات کو سمجھنا ہو، تو ہمیں اس کے ماننے والوں سے نہیں سمجھنا ہوگا. اگر اس کے ماننے والوں سے سمجھیں گے تو ہمیشہ غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے، صحیح بات ہمیں پتہ نہیں چل سکے گی. اسلام نے جو رائٹس دیے وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اب اس کو کوئی ادا نہیں کر رہا یا ادا کر رہا ہے تو اس اعتبار سے کہ ارے صاحب ہم نے تو معاف کرا لیا. مثال کے طور پر معاف کرنے کے لیے بھی یہ بات آئی کہ اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے یا اپنی خوشی سے لینے کے بعد اس میں سے کچھ حصہ آپ کو دے دے یا پورا حصہ آپ کو دے دے تو یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اس میں بھی اگر کسی نے دباؤ زور ڈال کر یا اس کی مرضی کے خلاف کیا، یا پھر یہ کہ زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے کہ عورت نے بھی سوچا کہ ہے تو میرا حق لیکن اب ایک بدمزگی پیدا ہوگی، کیا فائدہ کہ رشتے کے اندر ایک کھٹاس آ جائے، تو اس نے دے دیا، تو یہ غاصبانہ قبضہ ہے. اسی لیے کہا برضاؤ رغبت. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ہر گناہ قابل معافی ہوگا سوائے نمبر 1 کہ اگر کوئی مزدور کی مزدوری مار لے، نمبر 2 کہ اگر کوئی کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچ دے، اور نمبر 3 اگر کوئی اپنی زوجہ کا مہر ادا نہ کرے. یعنی اس کی معافی کوئی نہیں ہے. دوسری روایات جو آئی ہیں اس کے اندر تو باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ اللہ ایسے شخص کو پکارے گا تو اس کو زانی کہہ کے پکارے گا اور کہے گا کہ میں نے تجھ کو اپنی کنیز کو تیرے اختیار میں دیا تھا، تو نے اس کا حق نہیں ادا کیا، اور اس وقت اس کا حق اس کو دلایا جائے گا. اب اس وقت کہاں سے دے گا؟ تو وہ جو منظر پیش کیے گئے ان کا پیغام یہی ہے کہ اس وقت عالم یہ ہوگا کہ نہیں دے سکے گا، تو اب یہ ہوگا کہ کیا دے سکتے ہو اس وقت، چلو جو تمہاری نیکیاں ہیں وہ دو. ساری نیکیاں جو اس نے کی تھیں وہ اپنی زوجہ کو دے دیں، اس کے پلے میں چلی گئیں. اگر اب بھی وہ پورا نہیں ہوا اور نہیں ہوگا یقیناً، تو کہا کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ اپنے اس میں تو نیکیاں کر کے جا رہا ہے مگر اس کے باوجود جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. تو یہاں تک یہ تو ہوا اسلام کا حق دینا. اب اس کو کون ادا نہیں کر رہا، اسلام کی کون مخالفت کر رہا ہے اور تعلیمات کو کون پس پش ڈال رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ، ایک الگ موضوع ہے. ہاں. دوسری چیز کہ اگر ایسا گھر نہیں ملا کہ جہاں پر اس کو اس کا حق مل رہا ہو، جہاں اس کو یہ سمجھا جا رہا ہو کہ ہاں، ورنہ تو یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر ذرا سا انسان سوچے کہ کیسے ایک خاتون کی پوری زندگی قربانیوں سے گھری ہوئی ہے، ہمیشہ وہ قربانیاں دے کے کسی گھر میں آتی ہے. تو اگر اسی بات کو سمجھ لے، اسی کو تو اسٹرانگ کرنے کے لیے میں نے کہا نا کہ جو حقوق دیے، جو باتیں کہیں کہ یہ خاندان کا ادارہ مضبوط رہے، اس کے جوڑ بند ڈھیلے نہ پڑنے پائیں، تاکہ ایک بہترین نسل پروان
چڑھ پائے, اسلام کا منصوبہ پورا ہو سکے, اللہ کے اسکیم پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے, تو عبادت تصور کر کے اس کو اس خدمت کو انجام دے. اب وہ وہاں پر نہیں حق دیا جا رہا, تانے دیے جا رہے ہیں, مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو اب یقیناً عورت کو جو حق اسلام نے دیا کہ وہ پراپرٹی اون کر سکتی ہے, اس سے پہلے یہ حق نہیں تھا. وراثت میں اس کا حصہ ہے, اس سے پہلے یہ حق نہیں تھا. مہر اس کے پاس موجود ہے, اس سے پہلے یہ حق نہیں تھا. تو یقیناً یہ اس کے لیے کسی حد تک سہارا بن سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پوری طرح سے اس کی زندگی ایسے گزر جائے گی, اس لیے کہ بہرحال وہ تو بتا دیا گیا کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں, دونوں ساتھ رہیں گے تو زندگی کی تکمیل ہوگی, ورنہ وہ خلا تو اپنی جگہ پر رہ جائے گا. مگر بہرحال کسی حد تک اس کو یہ راحت ملے گی اگر اسلامی اصولوں پر اور قوانین پہ عمل کیا جائے. جی, یہ گفتگو ہوئی اسلام کے اعتبار سے آگا. اب اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بات کریں کہ خواتین کا جو ایک کہا جائے کہ خیال ہوتا ہے وہ صرف اس طرف ہوتا ہے کہ یہ اتنی عمر, کیونکہ معاشرے میں ہم پروان ہی خواتین کو اس لیے چڑھاتے ہیں کہ بھئی تمہیں ایک دن کسی گھر چلے جانا ہے. ان کا کوئی گول نہیں سیٹ ہوتا, کوئی موٹو نہیں سیٹ ہوتا کہ تمہیں زندگی میں کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ تمہیں شادی کر کے کسی گھر, اور یقیناً اسلام کے اعتبار سے یہی سب سے بڑا رول ہے خاتون کے لیے. مگر اگر وہی عورت جسے تربیت کرنی ہے وہ مالی اعتبار سے اسٹرانگ ہو, وہ پڑھی لکھی ہو, وہ اس کے پاس علم اتنا ہو کہ وہ اپنی دوسری نسلوں تک اسے منتقل کر کے انہیں قابل بنا سکے, تو یہ پھر سونے پہ سہاگا جیسی بات ہو جاتی. تو اس کے لیے خواتین کے فنانشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے, جیسے میں نے آپ سے کہا, جیسا آپ نے کہا کہ پراپرٹی میں اس کا حصہ ہے اور اس کو مہر دی جاتی ہے, یہ سب چیزیں تو پھر بھی ایک کنٹینیوس انکم نہیں ہوتی ہیں. تو کیا فنانشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے صرف جاب کر لینا کافی ہے؟ کیا صرف پیسے کما لینے سے کوئی فنانشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے, یا کیا طریقہ ہے, آپ بتائیں, اگر ایک عورت اپنے آپ کو فنانشلی انڈیپینڈنٹ بنانا چاہے تو؟ آپ نے اپنی بات جہاں سے شروع کی, میں بھی اپنا جواب وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اسلام نے علم حاصل کرنا اسی لیے دونوں پر ضروری قرار دیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات, یہ اسی لیے کہ مسلم اور مسلمہ, مرد اور عورت, یعنی یہ تانا تو ہم کو دیا جاتا ہے کہ اسلام نے سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا, ورنہ حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو اللہ دونوں کا ایک ہے, قرآن دونوں کے لیے ہے, نبی کی نبوت اور ہدایت دونوں کے لیے ہے, جنت دونوں کے لیے ہے, عبادتوں کا اجر دونوں کے لیے ہے. ہر اعتبار سے اسلام وہ حیثیت دے رہا ہے کہ اس کو جب پہچان لیتا ہے کوئی, آج کیوں آخر ویسٹ کی اتنی خواتین ہیں جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں, اس لیے کہ انہوں نے عورت کے حقوق کو جاننے کے لیے مسلمان خاتون کو نہیں دیکھا کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں عورت کس طرح سے زندگی, انہوں نے دیکھا کہ اسلام نے کیا رائٹس دیے ہیں, قرآن نے کیا رائٹس دیے ہیں. تو اس میں علم حاصل کرنے کا رائٹ اسی لیے دیا کہ عورت کی بہت بڑی ذمہ داری. وہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر ایک مرد بگڑ جائے تو ایک شخص بگڑا, اگر ایک مرد ناکام ہو جائے تو ایک شخص ناکام ہوا, اور اگر ایک خاتون ناکام ہو جائے تو پوری نسل ایک ناکام ہو گئی. لہٰذا علم حاصل کرے, اپنے آپ کو باکمال بنائے, اسکلز سیکھے, اور پھر اگر کوئی ایسی صورتحال, اسلام اول تو بار بار اس بات کو کہتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں, چونکہ اسلام نام ہی قربانی کا, تو اسلام کہتا ہے کہ درگزر کرو, زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرو کہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے, الگ نہ ہونے پاؤ. اور اگر ایسا ہو گیا, اچھا اسی لیے کتنے ایسے موقع ہیں کہ یہ کہا گیا کہ جہاں مہر کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ اتنی باتیں کہی گئیں, وہاں پہ پھر یہ ایک گنجائش بھی رکھ دی گئی کہ اگر حیثیت نہیں ہے تمہارے شوہر کی اور تم اس کو معاف کر دو, تو پیغمبر نے فرمایا کہ 3 خواتین ایسی ہیں جن پر عذاب قبر نہیں ہوگا, اور جو مشہور ہوں گی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. نمبر 1, اپنے شوہر کی غربت پہ راضی ہونے والی, کہ اب غربت ہے اس کے اوپر وہ کمپرومائز کر لے وہاں پر. یہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کہ روز فاقے ہو رہے ہیں, چکی چلانی پڑ رہی ہے, در پہ سائل ہے اس کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے, باہر چبوترے پہ جو پیغمبر کے اصحاب صفہ ہیں ان تک بھی پہنچانا ہے, لیکن کبھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ غربت پہ راضی ہو جائے, بد اخلاقی کے اوپر صبر کر لے,
بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ کہ بد اخلاقی کو کیسے کوئی کسی کے برداشت کرے، 1 دن 2 دن برداشت کر سکتا ہے، ہر چیز پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، مگر اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو شام و سحر اس شخص کے ساتھ کاٹنی ہے، اور وہ اگر بد اخلاق ہو تو پھر زندگی بہت محال ہے. ہاں لیکن یہاں پہ کتنا بڑا اجر اس کو دیا کہ اگر یہاں برداشت کر لے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ جنت رکھی گئی اور جناب فاطمہ کے ساتھ محشور ہوگی. اور تیسرے وہی کہ اگر شوہر استطاعت نہ رکھتا ہو اور یہ اپنی خوشی سے مہر معاف کر دے، تو یہ جوڑنے کے لیے کہ جڑا رہے. پھر بھی میں نے عرض کیا کہ اگر ہو جائیں ایسے حالات تو اب صرف حالات ایسے نہ بھی ہوں، تب بھی اسلام نے اس بات کی گنجائش رکھی کہ ٹھیک ہے ذمہ داری اس کی یہ ہے، تمہاری یہ ہے، لیکن اگر کنسلٹیشن سے، میوچول انڈرسٹینڈنگ سے تم کام کرنا چاہتی ہو، بزنس کرنا چاہتی ہو، ملازمت کرنا چاہتی ہو، اسلام کو اعتراض نہیں ہے، راستہ کھلا ہوا ہے. بس اس کا اتنا خیال رکھو کہ جو راستہ اپنایا جائے وہ ایک تو سوشلی ان اپروپریٹ نہ ہو، بالکل، اور دوسرے وہی کہ عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے. اور یہی بہترین ایگزامپل اس کے لیے بھی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کیا صرف یہی راستہ ہے؟ راستہ وہ کہ سیرت پر جناب خدیجہ طاہرہ کی نظر رکھیں کہ کیسے آپ نے ایک سہارا بن گئیں رسول اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، مشن کے لیے اللہ کے. تو آپ کا جو دولت آپ کو ملی تھی ورثے میں، اگر اسی دولت کو رکھے ہوئے محفوظ رکھتی ہیں اور بس وہیں پر بات رک جاتی تو پھر وہی مثال ہو جاتی جو آپ نے ابھی جو کہا کہ کیا صرف وہیں تک محدود ہو جائے؟ نہیں، وہاں تک نہ محدود ہو بلکہ آگے بڑھے. شہزادی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے طریقے بہت سارے ایسے ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ میں اس معاملے میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، اس کے لیے کسی فائنینشیل ایکسپرٹ کی بھی ضرورت ہے، مگر جو چیزیں ہم دن رات دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو اپنی سیونگز کو کی طرف توجہ کرے کہ اس کو سیونگز کیسے کرنی ہے، کس طرح سے. ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، انکم مائنس ایکسپینسز از اکول ٹو سیونگ، اس کے بجائے کرے کہ انکم مائنس سیونگ از اکول ٹو ایکسپینسز. کہ مجھے بجلی کا بل ہے تو اس کو کس طرح سے کم کرنا ہے، مجھے باقی چیزیں ہیں، کتنے سارے آج کل جو ہے کیش بیک آفرز ملتے ہیں، تو اس کے اوپر ذرا توجہ کرے. یعنی اویئرنیس، اور وہ اسی وقت ہوگی جب علم ہوگا، بالکل وہ اسی وقت ہوگی کہ جب ایک ایسے ماحول کے اندر اس کی پرورش ہوئی ہوگی کہ جہاں اس کو احترام کو استعمال کرنا جانتی ہو، اس کو وہ احترام دیا گیا ہو اور اس نے یہ محسوس کیا ہو. اسی لیے تو ہر ایک سے تقاضا کیا جا رہا ہے. اسی لیے باپ کو یہ بتایا گیا کہ بیٹی کے حقوق کیا ہیں، اسی لیے بہن بھائی کو بتایا گیا کہ بہن کے حقوق. قدم قدم پہ اسلام نے رہنمائی کی ہے. پھر وہ یہ کر سکتی ہے کہ جو ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے معین کرتے ہیں، یہ شارٹ ٹرم گولز ہیں، یہ لانگ ٹرم گولز ہیں. تو اسی طرح ایک خاتون، دیکھیے یہ میں یہاں پہ ایک حوالہ دے دوں، قرآن کریم نے جو کہا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس پہ آپ نے بہت گفتگو سنی ہوگی کہ لباس جو ہے وہ عیب کو چھپانے والا ہوتا ہے، زینت بنتا ہے، آرام دہ ہو. تو اس میں ایک میں اضافہ کروں کہ اگر لباس بہت زیادہ تنگ ہو، یعنی فٹنگ بھی لباس کی صحیح ہونی چاہیے، اگر تنگ ہوگا تب بھی پریشانی ہوگی، اگر ڈھیلا ہوگا تب بھی پریشانی ہوگی. تو یہاں بھی ایک پیغام ہے، ایک اشارہ ہے کہ تنگ اور ڈھیلا ہونے کا مطلب کیا ہے. کیوں لباس کہا کہ اگر ایک انسان بہت زیادہ کنجوس ہوگا تب بھی مسئلہ ہوگا. کنجوس تو پہلا ظلم اپنے ہی اوپر کرتا ہے، اور پھر دوسروں کے لیے وہ کہاں سے سوچ سکتا ہے. اسی لیے بعض جگہ پہ یہ بات آئی کہ ایک فاسق سخی بہتر ہے ایک مومن کنجوس سے، کہ اگر وہ راستہ اس کے ساتھ آپ کو چلنا ہے تو اس کو اپنا ہم سفر بنا لیجئے، اس میں فائدہ رہے گا. تو نہ بہت زیادہ، ایک اعتدال کا راستہ، جسے قرآن کریم نے ایک اعتدال کا راستہ، تو اس اعتدال کے راستے کو اپناتے ہوئے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم مثال کے طور پر کہ اس سال سیونگ کر کے مجھ کو لیپ ٹاپ لینا ہے، 3 سال سیونگ کر کے شاید اس مرحلے تک پہنچ جائیں کہ گاڑی لے سکیں، 10 سال سیونگ. تو یہ گول سیٹ کرنا یہ ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے اس میں. پھر آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے انسان کے ساتھ، ابھی آپ نے دیکھا کہ کورونا کا دور گیا تو کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو بہت ویل آف تھے لیکن اس کورونا کے دور میں بہت زیادہ تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے، بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس آ گئے لوگوں تک. تو
یہ ایک اچھا طریقہ ہے اس وقت کہ جو ہیلتھ کیئر پالیسیز ہیں، جو میڈیکلیم ہیں، جی جی جب یہ اپارچونیٹیز ہیں تو ان کو استعمال کیجیے اپنے لیے، بالکل تاکہ اسمارٹ موو ہو آپ کی. محنت کرنا تو اپنی جگہ پر، جی محنت تو انسان کرتا ہی ہے، لیکن اگر وہ ہارڈ ورک کے ساتھ اسمارٹ ورک بھی ضروری ہے. دوسرے بہت سی مرتبہ ہم ایلیجبل ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں لون مل سکتا ہے جس سے بہت سے کام ہمارے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو معلوم نہیں ہے، ہمیں آگاہی نہیں. تو یہ جاننے کی کوشش کریں. پھر ایک چیز جو ہمارے یہاں کی مغربی خواتین میں نہیں ہے لیکن مشرقی خواتین تو جانتی ہیں اس بات کو کہ وہ ہمیشہ ایمرجنسی فنڈ کہیں نہ کہیں محفوظ کرتی ہیں، وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور ان سب کے بعد پھر میں وہی کہوں گا کہ جو فائنینشیل ایکسپرٹ ہے ان کی رائے ضرور اس میں اس سلسلے میں لیں، اور جو بھی آپ کے پاس ہے پوچھیں اس کو اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. بالکل. تو آغا بالآخر بس یہ بتائیں کہ ایک جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک تنظیم اسلام نے بنائی ہوئی ہے، بعض دفعہ اسی کے تحت یا بعض دفعہ اپنے مفاد کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر ایک ورکنگ وومن ہے تو وہ شادی کے بعد جاب چھوڑ دے یا وہ کام کرنا چھوڑ دے، گھر پر بیٹھ جائے. تو یہ جو تقاضا ہے یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اور ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ وومن، ضروری نہیں ہے کہ جاب کے ہی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ وومن اپنے شوہر کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے ایک اثاثہ کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہاں پہ میں وہی بات کہوں گا کہ اس میں کوئی بھی رائے دینے سے پہلے ہمیں وہ پورا سینیریو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. جی اس لیے کہ جو بات میں نے کہی کہ اسلام نے تم کو یہ حقوق دے دیے اور پھر تم کو ایک مقصد بتا دیا، اسی لیے شادی کے بعد والے مسائل پیدا ہوں اس کا ایک علاج یہ ہے کہ شادی سے پہلے انسان ان چیزوں کے اوپر غور کر لے، ڈیسائیڈ کرے. یہ باتیں وہ ہیں جو پہلے طے ہو جانی چاہیے. اس لیے کہ یہ کنسلٹیشن اور میوچول انڈرسٹینڈنگ کی باتیں ہیں. بالکل، اس میں کسی تیسرے کا کوئی دخل نہیں ہے. شوہر کو یہ حق تو اسلام نے دیا ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں اور ہم کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، تو میں نہیں اس بات کو پسند کرتا کہ تم باہر جاؤ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاتون اگر پڑھی لکھی ہے تو وہ دوسرے طریقے، آج کل تو بہت سے، بالکل آج کل تو دیکھیے آن لائن کتنے جو ہیں اب تو، یعنی آئی ٹی سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو پورا سال ہو گیا، بالکل لاک ڈاؤن ہے، آفیسز چل نہیں رہے، تو یہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. یہ سب کچھ باہمی رضامندی پر، موافقت پر منحصر کرتا ہے. اس میں میں اور آپ کوئی مشورہ پہلے سے نہیں دے سکتے. جو معاملات طے کیے گئے ہوں، ایسی باتیں ہوں، ہاں یہ مشورہ میں ضرور دے سکتا ہوں کہ اس کو پہلے ضرور دیکھ لیں آپ، اس لیے کہ عام طور پر جب بہت زیادہ کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں، جب بہت زیادہ سماجی اعتبار سے طبقاتی تفاوت ہوتا ہے تو پھر معاملات بگڑتے ہیں اور پھر بعد میں نوبت یہ آتی ہے کہ جو نہیں آنی چاہیے، طلاق کی شرحیں آج بڑھ رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ پہلے غور کر لینا اس پر ضرور. اچھا آغا، جیسے ابھی ہم نے سسرال کا ذکر کیا تو یہ سسرال کی ہی طرف سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ خیال ہوتا ہے، غلط فہمی کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ حقیقت ایکسپیرینسز جو ان کے ہوتے ہیں اس کے اوپر بیسڈ وہ یہ ایک خیال رکھتے ہیں ذہن میں کہ خاتون اگر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے یا مالی اعتبار سے اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی کنٹرولنگ ہو جاتی ہے، معاملات جو ہوتے ہیں گھر کے وہ اس کے ہاتھ میں چلے جایا کرتے ہیں. تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر یہی معاملہ ہو، مالی طور پہ خود مختار ہو، تبھی وہ کنٹرولنگ ہو. ہم تو دوسری چیزوں میں بھی دیکھتے ہیں، یہ دن رات ہم جملے سنتے ہیں کہ کنٹرولنگ مدرس ہیں، کہ وہ جو ہے وہ بہو کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی. تو یہ سب چیزیں یہ ہو جاتا ہے معاملہ. سبب اس کا صرف ایک ہے کہ دولت کو معیار برتری سمجھنا. ورنہ اگر جناب خدیجہ طاہرہ کی سیرت پہ نظر رکھیں تو جناب خدیجہ جن کے 400 غلام ہر وقت موجود رہتے تھے، جن کی دولت کا یہ عالم تھا کہ 70,000 سے زیادہ اونٹ ہر وقت مال تجارت سے باہر رہتے تھے، اور جن کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی معاشرے میں کسی کنیز اور غلام کو اچھا لباس پہنے دیکھتا تھا کہتا تھا جناب خدیجہ کا ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اتنا نہیں رکھ سکتا اس انداز سے. وہ جناب خدیجہ، ہم نے ان کا عالم یہ دیکھا کہ شاب ابو طالب کی سختیاں برداشت کر رہی ہیں، درختوں کی چھال چبا رہی ہیں، اور آخری وقت تو یہ منظر دیکھا گیا کہ کفن بھی
مہیا کرنے کے لیے دولت نہیں ہے، شادی میں جانے کے لیے بھی اچھا لباس نہیں ہے، لیکن کبھی کوئی حرف شکایت زبان پہ نہیں آیا۔ تو اگر برتری کا معیار یہ سمجھ لیا جائے کہ دولت نہیں ہے برتری کا معیار، اور جناب خدیجہ کی سیرت کو سامنے رکھا جائے تو کتنی مالدار ہو جائے کوئی، جناب خدیجہ سے زیادہ تو مالدار نہیں ہو جائے گی، کتنا ہی غریب کوئی شوہر ہو جائے، اگر مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم کے سامنے جو بڑی راہ تھی اور اس وقت جو پیغمبر کی صورتحال تھی ان سے زیادہ تو کوئی غریب نہیں ہو جائے گا، جیسا شاب ابو طالب میں آپ تھے۔ تو اصل ہے ان سیرتوں کو سامنے رکھنا۔ بہت عمدہ آغا، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ مسئلہ معاشرے میں آج یہ ہے کہ ہم انسان کے اقتدار کا جو پیمانہ ہے وہ اس کی دولت کو سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے کنٹرول اس کے پاس ہے۔ جزاک اللہ آغا، بہت ہی اچھی گفتگو رہی۔ انشاءاللہ ہماری کوشش اس پروگرام کے تحت یہی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں کسی حد تک بہتر بن سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ویمن اینڈ فائنینشیل انڈیپینڈنس کے تحت، جہاں ہم نے یہ گفتگو کی کہ ایک مسلمان خاتون فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے، اسلام اسے اس کے تمام مالی اعتبار سے حقوق دیتا ہے اور ساتھ ہی ذمہ داریوں کی بھی ایک لسٹ، ایک فہرست اس کے حوالے کرتا ہے، اور ان دونوں کا بیلنس بنائے رکھنے میں ہی ہمارے گھروں کی، ہماری زندگیوں کی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے ودا۔ دیکھتے رہیے چینل ون، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کوئی اور ایپیسوڈ لے کر۔ آئیے جانے کا، فی امان اللہ۔